تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے معزز مہمان جناب صاحبزادہ مفتی پروفیسر محمد سعید صاحب کو دعوت خطاب پیش کرنے لگا ہوں، لیکن یوں نرم لہجے کے اندر نہیں، نعروں کی گونج میں مفتی صاحب کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، من سب نبیشن، من سب نبیشن تاجدار ختم نبوت۔ ایسے نعرہ لگائیں تاکہ قادیان کے ان کافروں کو پتہ چل جائے کہ جو سنی پاکستان کی سڑکوں پہ ایک آنکھ والا ٹرک برداشت نہیں کر سکتے، وہ کانے کو کیسے نبی مان سکتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ ایسے لگائے جیسے فیض آباد میں میرا بابا لگاتا تھا، تاجدار ختم نبوت جناب مفتی پروفیسر محمد سعید صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زینت محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر معروف سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سٹیج پر تشریف فرما، دیگر مقتدر علماء کرام، خصوصی خطاب خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب کو ہوگا۔ ان کی آمد تک جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے بس اسی کے ترجمے پر اکتفا کروں گا، اور میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں عزیزم حافظ محمد اقبال صاحب، حافظ فقیر محمد اور ان کی پوری انتظامیہ کو، جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ سرکار کے ساتھ ان کی محبت، عشق اور عقیدت میں اور اضافہ فرمائے۔ میرے رب کا فرمان ہے کہ محبوب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو کہ جو ایمان لائی اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اسلام کے جملہ عقائد پر ایمان لائے، رب کی توحید کا اقرار کیا، میرے نبی کی رسالت کا اقرار کیا، اسلام کے جتنے بنیادی عقائد ہیں ان کو حق مانا۔ فرمایا جنہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے بنیادی عقائد پر ایمان لے آئے، اب ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرے۔ فرمایا مومن کی شان ہی یہ ہے، حضور کے سچے عاشق اور غلام کی شان ہی یہ ہے کہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ محبت کرے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کا کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو۔ اس پر عمل کر کے
امام الانبیاء کے صحابہ نے دکھایا۔ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں صاحبزادے عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، جب جنگ بدر ہو رہی تھی، دوران جنگ میں لشکر کفار میں تھا، آپ لشکر اسلام میں تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تلوار چلا کر آپ کو شہید کر دیتا، لیکن رشتہ ابوت نے میرا ہاتھ تھاما کہ یہ تو میرے والد ہیں۔ میں نے صرف نظر کر لیا، بس اس کا سننا تھا کہ حضور کا وہ عاشق صادق، حضور کا وہ جانثار کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میری ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اکیلے ابو بکر کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ایمان کے معاملے میں میرا صدیق سب پہ بازی لے جائے۔ اس صدیق نے جواب دیا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ، کہ دنیا میں جس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا تھا، کوئی نیکی کی تھی، میں نے سب کے بدلے چکا دیے، کسی کا کوئی احسان میرے ذمہ باقی نہیں ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں گا کہ میں نے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دینا۔ فرمایا ہاں ہاں، ایک صدیق ایسا ہے جس کے احسانات اتنے تھے کہ جن کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن میرا رب عطا فرمائے۔ اس صدیق نے جب یہ بات سنی، صدیق اکبر تڑپے اور کہنے لگے، بیٹے وہ تیرا کفر تھا جس نے تیرا ہاتھ تھاما تھا، واللہ اگر صدیق کی تلوار کی زد میں تو آتا، صدیق یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھتا کہ میرے رسول کا دشمن ہے اور تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے اولادوں کو قربان کیا، گھر والوں کو قربان کیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی تشریف فرما ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک عورت کے قتل کا مقدمہ آ گیا، عورت کے ورثاء آ گئے کہ رات کی تاریکی میں ہماری بہن کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کا بدلہ لیا جائے۔ میرے آقا تشریف فرما تھے، حضور نے فرمایا کون اس عورت کا قاتل ہے؟ سرکار کے ایک نابینا صحابی تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کا یہ فرمان سنا، کھڑے ہو گئے، کانپتے ہوئے حضور کے قریب آ کے بیٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ وہ میری بیوی تھی اور میرے 2 چاند سے بیٹے اس کے بطن سے ہیں۔ آقا رات کو میں آپ کی بارگاہ سے لوٹ کر گیا، گھر پہنچا، آقا اس نے آپ کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کیے، آپ کی گستاخی کی۔ یا رسول اللہ میری محبتیں کب برداشت کر سکتی تھی، میری عقیدتیں کب برداشت کر سکتی تھی؟ آقا میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ قتل میری محبت میں کیا گیا ہے، میرے عشق میں کیا گیا ہے، میری عقیدت میں کیا گیا ہے۔ اس عورت کا خون رائے گاں جائے گا اور قاتل سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے۔ تو صحابہ نے حضور کی محبت میں، عشق میں سب کچھ لٹا دیا، ماں باپ چھوڑے، رشتے چھوڑے، برادریاں چھوڑی۔ رب نے اس پر انعام کیا دیا؟ ایسے لوگ جو حضور کی محبت میں رشتوں کو قربان کر دیتے ہیں، حضور کی عقیدت میں دوستیوں کو قربان کر دیتے ہیں، حضور کی عقیدت میں برادریوں اور خاندانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رب نے ان کے لیے 5 انعام فرمائے، انعامات کا اعلان کیا۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں
جن کے دلوں میں مہر ایمان ثبت کی گئی ہے۔ اس مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ جس نے نمازیں زیادہ پڑھی اس کے دل میں مہر ایمان ثبت کی گئی، جس نے حج زیادہ کیے اس کے دل میں مہر ایمان ثبت کی گئی، جس نے کروڑوں روپے زکوٰۃ میں دے دیے اس کے دل میں مہر ایمان ثبت کی گئی۔ نہیں، فرمایا جس نے سب کچھ میرے نبی کے نام پہ لٹا دیا، وار دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں مہر ایمان ثبت کی گئی۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اپنی روح خاص کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت جبریل کے ذریعے ان کی تائید فرمائی گئی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے ایسے جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان میں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ راضی ہو جائے یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اکرام ہے، بڑی عزت ہے۔ یہاں پہ بھی بات ختم کر دی جاتی تو پھر بھی ٹھیک تھی، لیکن آگے رب نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، فرمایا یہی اللہ کی جماعت ہے۔ تو اللہ کی جماعت کی نشانیاں کیا بیان کی گئیں کہ سب کچھ محبوب کے نام پہ لٹا دیتے ہیں، اور جو سب کچھ محبوب کے نام پہ لٹا دیتے ہیں محبوب بھی کرم نوازیاں فرماتے ہیں، حضور بھی انعامات کی بارش کر دیتے ہیں۔ اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو حضرت امیر المجاہدین کے جنازے کو دیکھ لیجئے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ آئے تھے، جس نے ویل چیئر پہ بیٹھ کر حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں، حضور کی شان کی خاطر سب کچھ لٹا دیا۔ میرے آقا نے ان محبتوں کا بدلہ بھی دیا، حضور نے وہ عزتیں دی گئی، حضور نے وہ شانیں عطا کی کہ تاریخ انسانی حیران ہو کے رہ گئی۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں مہر ایمان ثبت کی گئی، اپنی روح خاص کے ذریعے ان کی تائید کی گئی، انہیں ایسی جنتوں میں داخل کیا گیا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ انہوں نے رہنا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ یہ 5 انعام مقرر کیے گئے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ الا ان حزب اللہ ہے، سنو اللہ کی جماعت جو ہے وہی کامیاب ہے۔ کامیابی کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے حضور کی محبت میں سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ بار دیا، انہی کے لیے کامیابیاں ہیں۔ وہی اللہ کی جماعت ہے جنہوں نے سرکار کے عشق کی خاطر سب کچھ لٹایا، کامیاب وہی رہے۔ اس لیے تو اقبال بھی کہے گئے کہ عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات۔ فرمایا یہ جو مارکہ کائنات بپا ہے یہ عشق مصطفیٰ کی گرمی سے ہے، عشق کی گرمی سے ہے۔ مارکہ کائنات، یہ نظام کائنات چل رہا ہے تو میرے آقا کی محبت کی وجہ سے چل رہا ہے، حضور کے عشق کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔